أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. ایک صلوات پڑھیں محمد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور میں قرار صاحب کے اعلان کو سوچ رہا تھا کہ اگر انہوں نے دوسری دفعہ تکرار کیا اسی طرح تو جو یہ تھوڑے سے ہیں یہ بھی نہ چلے جائیں گے. تو میں تو اپنی فکر میں تھا کیا ایک صلوات پڑھیں محمد. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تہذیب و تمدن سکھانا چاہیے اور بچوں کو تنبیہ کرنے کا مطلب نہیں، اطلاع دیں، ان کو بتائیں بچوں کو کم سے کم کہ بازو میں مت پھینکو ورنہ پریشانی ہے، لیکن اس کی تحقیق بھی کریں آپ کی واقعہ آیا بچے ہی پھینک رہے ہیں یا کوئی اور پھینک رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی بیگانہ کوئی ہو اور کسی طریقے سے کوئی مزاحمت کرنے کے لیے کوئی صحیح اور کوشش کی جا رہی، تو یہ بھی آپ لوگ تحقیق کیجیے اور دیکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات پر محمد و آل محمد. وہ تو صحیح ہے کہ اس وقت سب تو یہاں رہتے ہیں، ہم ہی ایک بیگانے ہیں. خیر میں نے یہ سوچ کر کے اس آیت کو جو آپ کے سامنے تلاوت کی کہ زندگی کے مسائل میں سے اہم مسئلوں میں سے یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کی تاریخ آج کے دن رکھی تھی میں نے، اور لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ بھئی وہ سیٹرڈے اور یہ کیا نام ہے فرائیڈے اور ان تاریخوں میں جو ہے وہ زیادہ لوگ تشریف لے آتے ہیں، تو یہ سوچ کے، لیکن بہرحال وہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہے یہ اور پیغام پہنچتا رہے. قرآن بھی زیادہ ہی کی آیا تھا، خود اسی آیت کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ تھوڑے سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو طبق قاعدہ الہی ہم چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. اس آیت میں بہت روشن طریقے سے یہ پہلو جو ہمارے درمیان موجود ہے
خاص طور سے یہاں کی زندگی میں صرف، اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہے، تو یہ کوئی ایک نئی بات بھی نہیں ہے، قدیم زمانے میں بھی تھا ایسا۔ اگر قدیم زمانے میں نہ ہوتا تو اس وقت بھی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس وقت یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ قرآن مجید کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں کہ جو اسلام کے قانون کی کتاب ہے، جس کے اندر قوانین اسلام بیان ہوئے، اس پر اگر آپ غور و فکر کریں اور ان کی آیات کو استقصاء کریں تو 3-4 قسم کی آیتیں اس موضوع سے متعلق ہیں، اور ہر آیت کا ایک مفہوم اپنی جگہ پر ہے، اور کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور پرسوں مفصل بیان کیا تھا، یہ آیات الہیہ جو نزول ہوا ہے وہ بیک گراؤنڈ جب فراہم ہو گیا تب پھر رسول سے خدا نے فرمایا کہ اب تلاوت کر دو اس کی، تاکہ یاد رہ جائے یہ قانون کی اس واقعے کے پس منظر میں یہ قانون آیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جب یہی واقعہ بیان ہوگا تبھی یہ قانون لاگو ہوگا اور دوسری جگہ نہیں لاگو ہوگا۔ پس منظر میں آنے کے معنی نہیں ہے کہ آیت مخصوص ہو گئی، بلکہ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک یہ قوانین جاری رہیں گے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس کے حساب سے اس میں قانون ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے آپ کہ بسا اوقات قانون کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، اور ایکسپائر کر جاتی، اس کو ایسا نہیں ہے کہ ایکسپائر کرنے کی ضرورت ہے، بس اس کے بعد پھر مواقع فراہم ہوتے ہیں تو دوسرا قانون اس سے لاگو ہو جاتا ہے۔ اس سادی زبان میں جو میں نے آپ کو کہا اس کو نسخ کہتے ہیں، کہ آیتیں منسوخ بھی ہوتی ہیں۔ منسوخ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اللہ کو علم نہیں تھا اور ایک قانون بنایا، اس بعد دیکھا کہ یہ ریولٹ ہو رہا ہے، اچھا چل نہیں رہا، تو اس نے اس قانون کو بدل کر کے اور دوسرا قانون دے دیا۔ الیاذ باللہ، یہ جہالت کی نشانی ہے، اور اگر ایسا ہی جاہل ہے تو اس قانون کو فالو کرنا ہی حماقت اور جہالت ہے۔ وہ اللہ جاہل نہیں ہے۔ بس ہمیں چاہیے یہ کہ کوئی قاعدہ ہے ایسا تو وہ یہ ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے لحاظ سے کچھ قانون آتے ہیں اور ان کو یا ہوتے ہیں تو برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ آمادگی پیدا ہو جائے مومنین میں کہ اور زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں، تب پھر نئے قانون کو سنایا جائے، اور پھر نئے قانون کو سنا کر کے یہ بتائیں کہ گزشتہ قانون ختم ہو گیا۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اب رکھ کر کے یہ آیت پڑھیے، یہ آیت جو ہے نہیں، یہ مسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یعنی مشرک عورتوں سے شادی مت کرو، نکاح مت کرو۔ نکاح جو ہے یہ بھی سربستہ کہتا چلو، نکاح تو عمل خاص کو کہتے ہیں لغت میں، ڈکشنری میں، لیکن محاورہ اسلامی میں اس کانٹریکٹ کو بھی نکاح کہتے ہیں کہ جو صیغے کے طور پر جاری کیا جاتا ہے، یہ اصطلاحی طور پر، وَإِلَّا لغت خاص میں عمل خاص کا نام نکاح ہے، لیکن یہ نکاح کی لفظ جو ہے دونوں کے درمیان مشترک ہے، بس نہ خاص عمل کر سکتے ہیں آپ اور نہ ہی یہ آپ کانٹریکٹ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں مشرک عورتوں کے ساتھ۔ مومن جو ہے، مومن کو خطاب ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، تم لوگ جو ہے مشرکوں سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ یہ مشرکات یعنی وہ عورتیں کہ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والی ہیں یا شرک قدے میں پیدا ہوئی ہیں، جب تک کہ یہ ایمان نہ لے آئیں۔ جب یہ ایمان لے آئیں تو ان سے عقد آپ کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگر کوئی آپ کے سامنے مشرکہ ہے جو آزاد ہے، لیکن کوئی کنیز ہے جو کسی کی کنیز ہے اور وہ مومنہ ہے، تو کہیں اس مشرکہ سے بہتر ہے یہ کنیز کے ساتھ عقد کرنا اس مالک کی اجازت سے۔ ایسے ہوتا تھا کہ کنیز اگر غیر کی ہے تو جب تک کہ اجازت نہ ہو اس مالک کی آپ عقد نہیں کر سکتے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ اور اگرچہ یہ بحث میری نہیں ہے فی الحال، لیکن استطراداً یعنی بیچ میں یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اسلام قطعاً اس کا پرو نہیں تھا کہ وہ غلام اور کنیز کا پرو تھا کہ غلام بناؤ اور کنیز جو ہے اختیار کرو۔ وہ خود چاہتا تھا کہ ریشہ ختم ہو جائے، لیکن چونکہ پالیسی اسلام کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کسی بھی پرانے قانون کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، زیادہ آہستہ آہستہ اسی بیس پر غلام آزاد کرنے کی، کنیز آزاد کرنے کی تھیوری اسلام نے چلائی اور عملی طور پر اس کو اسلام نے پیش کیا باقاعدہ۔ ائمہ نے عمل کر کے دکھایا، رسول اللہ نے اول صدر اسلام میں کہ ابھی اسلام شروع ہوا تھا تبھی کر کے دکھایا، جس میں کی ایک تصویر جناب زید بن حارثہ ہیں آپ کے سامنے کہ جو غلام تھے خریدا رسول اللہ نے اور اس کے بعد پھر ان کو آزاد کیا، اور چونکہ وہ ان کے غلام تھے اس لیے لوگوں نے ان کو لڑکا بھی کہنا شروع کر دیا۔ اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے خداوند عالم نے ان کی جب عقد ان کا کر دیا رسول اللہ نے اپنی حفیظات بہن سے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کا جب طلاق ہو جائے تو پھر طلاق کے بعد ان کے ساتھ ان کی شادی بھی کرو تم۔ تو رسول اللہ نے اپنے ساتھ جناب زینب کی شادی کی باقاعدہ، جو کہ زید بن حارثہ سے بیاہی تھی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ روشن طریقے سے آیت قرآنی بالکل واضح اور صاف طریقے سے اعلان کر رہی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی مشرکہ عورت کے ساتھ کسی بھی مومن کو عقد کرنا ممنوع ہے، انویلڈ ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے لا تنکحوا، نہیں نکاح کرو، اور بتا ہی رہا ہے کہ کنیز جو ہے وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے۔ ولو عجبتکم، ولو تمہیں تعجب ہوگا یہ کیا بیوقوفی کی بات تم کر رہے ہو یار، یہ تو آزاد عورت ہے اور وہ کنیز کی بعد میں اترنے کے مجھے ڈانٹنا اور گالی دینا، لیکن یہ کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرو گے تمہیں یہ تعجب خیز معلوم ہوگا، لیکن اصل جو ہے اللہ کے نزدیک بہتر ہے وہ کنیز کی جو مومنہ ہے اس سے کہ جو مشرک آزاد ہے، مشرکہ آزاد ہے۔ اسی طریقے سے برعکس وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے بھی نکاح نہ کرو، یہ عورتوں کے لیے کہ مؤمنہ عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ مشرک، یہیں پہ ٹھہر کے بولوں کہ مشرک کس کو کہتے؟ مشرک جو شرک کرے، خواہ وہ اہل کتاب میں کا مشرک ہو، خواہ وہ ایسے بت پرست مشرک ہو، خواہ وہ فکری اعتبار سے مشرک ہو، نہ اہل کتاب میں سے ہے نہ بت پرست میں سے ہے، لیکن خود بخود خدا میں شریک کرتا ہے، تو مشرک تو مشرک، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ خاص مشرک یا وہ خاص مشرک، یہ مطلق ہے آیت اور ہماگیر ہے، سب کو شامل ہے، لہذا سارے مشرکین کو کا حکم اس کے اندر موجود ہے۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو البتہ یہ قید جو ہے یہ بڑی غور طلب قید ہے، حتی یؤمننا و حتی یؤمنون، جب یہ ایمان لے آئیں تو عقد کر سکتے ہیں آپ۔ عورتیں جو ہیں ان مشرک مردوں سے عقد کر سکتی ہیں جب وہ ایمان لے آئیں۔ اب اس میں بڑی گنجائش ہے، اس کو جتنا چاہیے اتنا کھینچ لیجئے اور کھینچ کے جس کے اوپر چاہیے اڑا دیجئے، اور جیسے چاہیے اس کو تنگ بھی کر لیجئے آپ اپنے اعتبار سے۔ تو ان میں کا ایک کھچاؤ تناؤ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ابھی فوری
ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ مومنون کہا کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس اب کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، اب تو آ گئے قانون کے اندر، لہذا آپ ہمارا نکاح پڑھ دیجیے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ کہ ممکن ہے کہ ظاہر ایسا ہو، اور حق مطلب یہی ہے کہ ظاہر ہے ایسا، لیکن اس پر غور کیا کریں۔ اگر واقعاً کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے، واقعاً کے معنی بلو ظاہری طور پر، واقعاً کے معنی یہ ہے کہ صرف شادی کے لیے نہیں پڑھا اس نے، بلکہ لا الہ الا اللہ کہا ہے جو اور بھی ہدف ہوں اس کے، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں بڑے پھنسنے کے مسائل ہیں، کیسے کہیں کہ نہیں اور کیسے نہ کہیں کہ نہیں، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد جب پوچھا گیا آپ سے کہ ان لوگوں کا حال جو کلمہ پڑھ رہے ہیں صبح شام اور نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں آپ سے زیادہ پابندی سے اور چستی سے، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر دین ان کے پاس نہیں ہے، حقیقت دین یا نفاق ہے، منافقین میں سے ہیں، تو ان کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا کہنا جو ہے یہ کافی ہے، جو اس لیے کہ یہ دو چیزوں سے بچا لیتی، ایک چیز یہ کہ ان کے ساتھ عقد کرنا جائز ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ان کا خون محفوظ ہو گیا، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، جو اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے ہیں، یعنی خالی اتنا کہہ دیے ہیں، اتنے کے اوپر پابند ہوئے ہیں، تو آپ ان کو مومن سمجھیے اور ان کے مطابق مانیے۔ مگر یہ کہ یہ جو یہاں پر آیت ہے، آیا اس کے ذیل میں یہ حدیثیں آئی ہیں یا الگ سے آئی ہیں؟ علماء کے درمیان بحث ہے، اور بتایا میں نے آپ کو کہ کھینچم تانی ہے کہ ادھر کدھر لے جائیں اس کو، کہاں تک اس کو صحیح ثابت کریں، لیکن حق مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت علماء نے دریافت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیان جو ہے ایک الگ ہے، وہ بیان عامت المسلمین سے متعلق ہے، وہ بیان فوری مسلمان ہونے والے سے متعلق نہیں ہے، کہ بہت سے اسکالرز آپ کے عالم آپ کے جو ہیں اس روایت کو استناد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو کافی ہے، لہذا دو چیزیں محرز ہو جاتی ہیں، خون اس کا جو ہے وہ آپ کے نزدیک ایسا ہو گیا ہے کہ محفوظ ہے، آپ قتل نہیں کر سکتے اس کو، اور یہ کہ اس کے ساتھ عقد کر سکتے ہیں۔ یہ ناظر ہے روایت عامت المسلمین کی طرف، یعنی جو مسلمان چلے آ رہے ہیں، چونکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، گرچہ ہمارے ہاں علماء عامت المسلمین میں کتنے فرقے ہیں، لیکن ان فرقوں میں دو فرقوں کے ساتھ عقد کرنا حرام جانتے ہیں، اور 1000 سال سے آج تک کوئی عالم ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو حلال کہہ دے۔ وہ دو فرقے آپ اگر واقف ہیں تو واقف ہیں، اگر استطراداً اس کو بھی ذکر کرتا چلو کہ ایک فرقہ خوارج اور ایک فرقہ نواسب۔ خوارج جو ہیں وہ ہیں کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین کے دوران، البتہ یہ کہ تاریخی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے معاویہ نے چندوں کو ملا کر کے یہ مہم ڈالی اور پھوٹ ڈالی، اور وہ بک گئے اندر سے دیناروں میں، انہوں نے بغاوت کی۔ جب معاویہ کے طرفداروں نے قرآن کے نام سے جزدان میں اینٹوں کو باندھ کے علم کیا اور کہا کہ لا حکم الا اللہ، صرف حکم جو ہے وہ اللہ کا چلے گا، قرآن ہمارے تمہارے درمیان ہے، تو پھر یہ قوم کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا یا علی جنگ نہیں کرو،
اب قرآن سامنے آ گیا اور مولا سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ الفاظ ان کے حق ہیں، الفاظ میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یراد بہل باطل، مراد جو ہے باطل ہے ان کی۔ قرآن تو حق ہے، قرآن ہی جو ہے وہ ہمارے درمیان فیصل ہے، قرآن ہی جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، قرآن ہی جو ہے وہ حاکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن یہ ہے، وہ قرآن صامت اور یہ قرآن ناطق، اور کبھی ناطق اور صامت میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، صاف بتائے جا رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بھی قوم نادان تھی، نہیں سمجھی، کئی مناظرے بھی ہوئے امیر المومنین اسلام سے، خود ان کے صحابیوں سے، ان کے شاگردوں سے، حضرت عبداللہ ابن عباس کتنی دفعہ گئے، مناظرہ کی اور سمجھایا، خیر بات۔ یہ قوم جو ہے نکل گئی، اس قوم کا نام خارجی ہو گیا، اور خوارج جمع خارجی، اور نواسب وہ تھے جو معاویہ کے طرفدار تھے، امیر المومنین سے جنگ کر رہے تھے۔ اصطلاحی طور پر آج اگر پہچاننا ہے تو جس کے دل میں بغض ہو اہل بیت کا وہ ناصبی ہے۔ اس تعریف کے مطابق یہ کوئی کلیم نہیں ہے کہ وہ شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے یا سنی کے گھر پیدا ہوا ہے یا وہ فلانے فرقے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جس شخص کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ ناصبی، اس کے لیے آپ کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رواداری نہیں۔ خارجی ہوئے ہیں، ناصبی اور خارجی۔ ناصبی کے لیے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا الناصبی انجس من الکلب، ناصبی جو ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجیس ہے، اور نجاست کیوں دوسرے کو کیوں نہیں کہا کہ یہ بھی نجیس ہے، تیسرے کو کیوں نہیں کہا کہ یہ بھی نجیس ہے، صرف ناصبی کو کہا ہے، چونکہ بغض اہل بیت ہے دل میں۔ بس معلوم ہوا کہ حب اہل بیت طہارت کا ذریعہ ہے، جس دل میں حب اہل بیت آ جائے وہ شخص طاہر ہے، اور دل میں بغض اہل بیت ہو وہ شخص نجیس ہے، انجس من الکلب۔ بس ان دو فرقوں کے ساتھ کسی عالم نے آج تک، چونکہ روایات بے شمار ہیں اور اس سے استدلال کیا گیا کہ بدتر از مشرک ہیں اور بدتر از کافر ہیں، چونکہ انکار کرتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی، ان کو کافر کہتے ہیں، اس لیے خود کافر ہیں اور اس وجہ سے ان سے عقد جائز نہیں۔ لیکن مشرکین جو ہیں وہ تمام حتی یؤمنوا، پس جب تک ایمان نہ لے آئیں اس وقت تک تو اس نتیجے تک پہنچے کہ اس آیت کو سامنے رکھے، ان روایات کو سامنے رکھ کے علماء اس نتیجے تک پہنچے کہ بھئی یہ مشرکین ایمان لا رہے ہوں مگر کسی اور وجہ سے، صرف ازدواج کے لیے نہیں کہ صرف عقد کرنے تک کی حالت تک کے لیے ہم ایمان لے آئیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنی ڈھرے اپنی راہ پہ، قرآن جو ہے وہ صاف کہتا ہے کہ والذین کفروا، کچھ لوگ جو ہیں کفر کیا اور پھر ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا اور پھر کافر ہو گئے، وَهُمْ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مرے تو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہرگز نہیں، یعنی اور تو چانس ہے لوگوں کو، یہ جو کافر تھے خالص مسلمان ہو گئے مغفرت ہے، لیکن کافر اور کافر ہونے کے بعد پھر جو ہے مومن، اور مومن ہونے کے بعد پھر کافر، اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے۔ اب یہ تو قرآن تھا اور ظاہر اس کا بھی آپ سمجھ گئے، اب وہ جو زیادہ سمجھ رہے ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں آیت کہہ کے آ رہی ہے، کہہ رہی وہ جو کہ کافر تھے اور اس کے بعد پھر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیا، تو اب اس کو ہم کہاں لے جائیں؟ بھئی مسلمان تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو کہہ رہے ہیں وہ کافروں کے لیے تو بیچارے کافر ہیں، مسلمان ہوئے ہی نہیں، اور جو مسلمان ہوئے وہ کافر نہیں، وہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نسلاً بعد نسلن کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ آیت کا مصداق واقعی اس وقت کون ہے؟ اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ ڈھونڈ کے لے آئیں، ہمیں بتائیں کون ہے ایسا کہ مومن پھر کافر پھر کافر پھر مومن پھر کافر
اور پھر کفر کی حالت میں مر گیا. تو مجھے ایک مصداق نظر آتا ہے کہ کلمہ پڑھا، مومن ہوئے، پیغمبر کیا ہے تمہیں، اور غدیر کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور اس کے بعد حالت کفر میں ہمیشہ رہے، تو اب ان کی مغفرت کے چانسز نہیں ہیں. یہ آیت ادھر کا بھی اشارہ کر رہی ہے کہ ظاہر ہے آیت تو یہ ہے کہ جو مومن ہوا کافر ہو گیا اور پھر اس کے بعد کفر کی حالت میں مر گیا، لن یغفر اللہ جو ہے ہرگز اس کو معاف کرنے والا نہیں. تو بہت سے مشرکین مومن ہوئے صرف اس مقصد کے لیے اور پھر کافر ہو گئے، یعنی پھر خدا کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا. ہمارے فارسی محرم کہتے ہیں سرش نمیش ہے، یعنی نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول سمجھ میں آتا ہے، نہ امام سمجھ میں آتا ہے، نہ دین سمجھ میں آتا ہے. جو سمجھ میں آنے کی چیز تھی وہ آئی کچھ دن تک، وہ بھی اب سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا اس کے بعد ختم. تو یہ عقد جو ہے اس طرح کا درست نہیں ہے. راجہ محمود آباد مرحوم ہو گئے، خدا رحمت کرے، 500 عیسائیوں کو انہوں نے شیعہ کیا تھا، اور جو ان کے کام آئے وہ 500 عیسائی لندن میں ان کے مرنے کے وقت جب وہ مرے تو وہی 500 افراد نے ان کی تدفین کی اور انہوں نے قرآن پڑھا اور انہوں نے ان کو دفنایا. وہ وہاں ہوتے تھے. ان کے چھوٹے بھائی مہاراج کمار صاحب نے بنفس نفیس مجھ سے بیان کیا. ہمارے ایک عزیز تھے، عالم دین تھے، وہ لندن میں تھے اس وقت. تو ایک شخص یہ عیسائی تھا، مسلمان ہونا چاہ رہا تھا، مسلمان ہونے کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو ایک کتاب پکڑا دی، انہوں نے کہا یہ پڑھو اور پھر پڑھ کے آنا تو پھر بات چیت کریں گے، پھر اس کے بعد مسلمان ہو جانا. ہو گیا اپنا کوئی ادھر ادھر کرتا رہا، حل نہیں ہوا. اور جن کو کروانا تھا مسلمان وہ پریشان تھے، وہ پھٹک کے ایک مولانا پہنچ گئے وہاں، وہ لے کر کے ان کے پاس پہنچ گیا کہ عجیب ہے، مسلمان کرنا ہے ان کو، شیعہ کرنا ہے. اور لوگ دیکھیے اس طرح کریں گے تو کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، مسلمان پھر کوئی ہوئے گا نہیں، اس طرح تو جلب کرنا چاہیے، اٹریکٹ کرنا چاہیے. فلانے تقریر کی انہوں نے ایک لمبی چوڑی. یہ مولانا بیچارے دھوکے میں آ گئے اور ان کا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھوا دوں گا. اب جب وہ کلمہ پڑھوانے والے قریب ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے اس پر غور کیا کہ راجہ صاحب نے ایسا کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے جھٹکے میں کہا وہ کیا ہوگا بھائی، اب وہ مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو کیوں ہم مانے پڑے ہوں کیا ہے. لیکن اتفاق سے کہ جہاں پر اس کو کلمہ ان کو پڑھوانا تھا وہاں پر وہ خود راجہ صاحب بھی آ گئے، تو وہ وہاں موجود تھے تو نزدیک آ گئے علیہ السلام کوئی. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایسا کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ اسلام میں تعداد کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہنے اسلام کے اندر تعداد کی حاجت نہیں ہے، کوانٹٹی میں لاکھ نہیں ہے، کوالٹی میں لاکھ ہے. کیا کہنے تو ہم کو ایسا مسلمان کرنا اور شیعہ کرنا نہیں ہے کہ جس کو کچھ سمجھ ہی میں نہ آئے، کسی ہدف کے تحت مسلمان ہو رہا ہے فقط، اور جب وہ ہدف ختم ہو گیا تو خود بھی ختم ہو گیا. ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں واقعاً یہ اسلام سے اس کو جو ہے وہ دلچسپی ہے اور گرائش ہے یا دلچسپی نہیں ہے اسلام سے واقعی. اس لیے آپ نے کتاب دی تھی اس کو. آپ پوچھئے کہ 8 مہینے ہو گئے، اس 8 مہینے میں پڑھا کتنا، تو کہ کیا خبر ہوئی اس کتاب کے اندر، معلوم ہو اتنا چھپا تک نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہدف جو تھا وہ صرف اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے یا کوئی اور خاص مطلب کے لیے کبھی لوگ گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں اور ایسا داخل ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. میں نے کہیں ذکر کیا تھا کسی سیٹنگ میں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا مرحوم قومی اللہ مقام آسو تقریباً 300 سال پہلے درس خارج کہتے تھے. ان کے درس میں امامہ آبا قبا لباس سے آگے بیٹھتے تھے، ساتھی رہتا تھا. لوگ اس کو بھی اپنا ساتھی سمجھتے تھے، مومن کامل سمجھتے تھے. لیکن جس دن درس ختم ہوا اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہودی ہوں. معلوم ہے کہ لوگ بیگانہ بھی داخل ہو سکتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے بچنا چاہیے اور اس آیت کے مطابق اس پر پرہیز کرنا چاہیے. مجھ سے خود ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب کی بیٹی جو ہیں انہوں نے عقد کر لیا کسی یہودی کے ساتھ. ہم اتفاق سے نئے یہاں تشریف لے آئے تھے، حاضر ہو گئے تھے. تو وہ ہمارے بار بار ہم سے سوال کرتے تھے مجلس میں، ہر روز 8 دن 9 دن 10 دن کی مجلس میں 9 دن تک وہ یہی سوال کرتے رہے کہ وہ یہودی لڑکے سے تو شادی کر سکتے
اور میں یہی آیت پڑھتا رہ گیا ان کے سامنے، پھر دوسرے دن یہی سوال، پھر تیسرے دن یہی سوال. اب ہمیں تو کوئی بیک گراؤنڈ معلوم نہیں تھا. ہم نے پوچھا ایک صاحب سے کہ یہ روزانہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں جبکہ بتا دیتے ہیں. نہ وہ جواب پر ان کے توجہ نہیں ہے، ان کی توجہ اس پر ہے کہ آپ بھولے بھٹکے سے کہتے ہیں ہاں درست ہے. کیوں؟ لے کہ ان کی بیٹی نے شادی کر لی ہے تو وہ خود مطمئن نہیں ہیں. تو خود اپنے کو مطمئن کرنے کی صحیح کوشش نہ کریے. حق کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو جو جس کا دل چاہے کرے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے، منع نہیں کرتا. لیکن قرآن نے اعلان کیا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، آپ مشرکات سے نہیں کر سکتے عقد نکاح. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، وہاں بھی حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں پر بھی حَتَّى يُؤْمِنُ. اور اس کے بعد یہی بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی مجبوری آ جائے کہ آپ کو عقد کرنا واجب ہے، بغیر عقد کے زندگی حرام ہو جائے گی آپ کی، تو کچھ اسی کے ساتھ نہیں. وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یہ کنیز جو ہے وہ مومنہ وہ بہتر ہے، جو کہ تمہارے سماج میں اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہے لیکن مؤمن ہونے کی وجہ سے میرے نزدیک بہتر ہے. اور تم میرے غلام ہو، تم میرے بندے ہو، تم مجھے خدا مان چکے ہو، تو میرے حکم کو فالو کرو، تعالیٰ اس کے ساتھ عقد کرو. اسی طریقے سے مرد جو مشرک ہے اس سے بہتر یہ غلام مومن بہتر ہے. گرچہ تمہیں تعجب ہوگا کہ کیسے بہتر کہہ دیا، ہم نے معیار ایمان رکھا. بس ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ معیار عقد میں نکاح میں ایمان ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور مومن ہیں تو ایمان دیکھیے آپ، اگر ایمان بہتر ہے تو بہتر ہے. قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے، عجیب و غریب ہے، کتنی بہترین و لطیف ہے. یہ آیت فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبوثون للخبیثات. دیکھیے خبیث عورتیں جو ہیں، خبیث خباثات در مقابل طہارت ہے. خباثات یعنی نجاسات، خباثات خبث باطن کا خراب ہونا، نجاست سے بدتر. الخبیثات للخبیثین، یہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبوثون اور یہ خبیث مرد للخبیثات، خبیثات خبیث عورتوں کے لیے. اور دیوات کہتا ہے والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ اور طاہر خوب. دیکھیے لفظ کا معنی ویسے ہی ہوگا چونکہ در مقابل ہے. اب طیب کے معنی طاہر اور پاکیزہ غسل و وضو نہیں ہے کہ آپ یہاں غسل کی ہوئی عورت اور وضو کیا ہوا مرد، ایسا نہیں ہے. خبیث یعنی خبیث ہو کہ جس کا باطن خود سے باطن بدترین رہا ہو. ویسے یہاں طیب یعنی جس کا باطن بڑا پاک، پاک باطن عورت، پاک باطن مرد کے لیے، پاک باطن مرد، پاک باطن عورت کے لیے. اب اس کے بعد قرآن نے صافی صاحب تو کہا اور کہا اولئک ہم مبرؤون ما یقولون. جو رشتہ لگانے والے خبیث کا طاہر کے ساتھ اور طاہر کا خبیثات کے ساتھ لگاتے ہیں، اس سے یہ بیچارے بری ہیں. ان کو کچھ خبر ہی نہیں غریب کو، یہ جانتے ہی نہیں. انہوں نے پکڑ کہا کہ میں کر لو اس کے، کر لیا، ان کو خبر ہی نہیں کچھ. ہاں یہ تو بری ہیں بیچارے، لیکن اصل کیا جس نے گڑبڑی وہ دھرا جائے گا. ان کو بھی چاہیے کہ پتہ لگائیں، ان کو بھی چاہیے کہ نزدیک ہوں. لہذا انصاف یہ ہے کہ عقد میں طاہر پاکیزہ باطن عورت ڈھونڈے، طاہر پاکیزہ باطن مرد ڈھونڈے، نہ ایسا کہ خبیث مرد ہو اور طاہر عورت، اور خبیث عورت ہو خبیثہ اور طاہر مرد. آپ دیکھیں نا اسی تعلیم دینے کے لیے تو ضرورت پڑ گئی، ورنہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام وقت عالم ظہر، ضرورت کیا تھی پوچھنے کی؟ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہے؟ تو خود ہی دنیا کو ایسا بتائے کہ حیرت ہو دنیا اور محو حیرت. کہ علی آپ سوچتے بھی نہیں جواب دینے میں. تو کہا تیرے انگلیاں کتنے؟ نے کہا 5. کہا سوچا نہیں تو نے؟ نے کہا اس میں سوچنا ہی نہیں، کہا ایسے یہ نظام عالم میں ہمیں سوچنا ہے.
تو جو نظام عالم میں نہ سوچتا ہو اس کو کیا حاجت پڑ گئی کہ اپنے بھائی سے پوچھے کہ بتاؤ کون سا قبیلہ شجاع اور بہادر ہے؟ کیا حاجت پڑ گئی؟ وہ تو خود ہی جانتا ہے کون سا ہے، تو خود ہی خبر ہے کہ کہاں ہے، کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے تعلیم ہی دینے کے لیے نا دستور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے تفتیش کریے، آپ پوچھئے۔ شجاعت ایک باطن حسن ہے، اس حسن باطن کو چاہت پیدا ہوئی، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ کیوں حسن باطن کی چاہیے عورت، ضرورت کیا ہے۔ اگلا جملہ ہے اس لیے چاہیے کہ مجھے اس کی خواہش ہے کہ ایک شجاع بچہ پیدا ہو، یعنی یہ بھی واضح کر دیا کہ عورت کے باطنی صفات بچے کی ولادت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھی ہے صفات کی تو اچھے صفات ڈیولپ ہوں گے، خراب ہے صفات کی تو خراب صفات ڈیولپ ہوں گے، لہذا اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ اور اسی کے تحت وہ قول امیر المومنین کا محمد حنفیہ کے لیے ہے کہ جب محمد حنفیہ وہ بارش ہو رہی تھی تیر کی اور پیچھے ہٹنے لگے، بجائے اس کے کہ آگے بڑھیں تو آپ نے اپنے تلوار کے کندے سے دھمک دے کے کہا وَإِ حق تیرا ناس ہو جائے، حَاذَا مِنْ عِرْقِ أُمِّكَ، یہ تیرے ماں کے خون کا نتیجہ، یعنی مجھ پر نہیں ہے کوئی، مجھ پر کوئی کہے میں تو وہ ہوں جو کرار ہوں، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہوں، کرار، اور فرار جو ہے وہ پیچھے کو بھاگتا ہے پوچھ دکھا کے، اور تم پیچھے کی طرف چلے آ رہے ہو، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ ماں کی طرف سے لے کے آئے ہو۔ بس بتایا یہ کہ صفات ماں کی جانب سے بھی آتے ہیں، آج کے سائنسدان بھی اس بات کو کہتے ہیں، بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ 90% صفات جو ہیں وہ ماں کی طرف سے غلبہ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون اس کا ہوتا ہے، بچہ تکون کرتا ہے اس سے، بنتا اس سے ہے، انہی علائشوں کو کھا کھا کے پلتا ہے، اور اس کے بعد تب باہر نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد دودھ مسلسل پیتا ہے۔ تو یہ سارے عروق اس کے جو ہیں جسم کے ہر ریشے ماں کی طرف سے ڈھل کر کے آئے، بیج باپ کا ضرور ہے لیکن ماں کی طرف سے آئے ہیں، اس لیے شرط ہے۔ مگر دیکھیے آپ اگر یہ شرط نہ ہوتی تو کیوں اللہ جیسے اسلام میں قانون بنا دیا گیا کہ عفیفہ ہو، پاکیزہ ہو۔ ایسا دیکھیے، تلاشیے اور اس طرح جائیے کہ نسل میں حسب و نسب، عقد کے بعد کیوں کہا ہے نسب؟ نسب ہوئی بقول مرزا محمد اطہر صاحب اللہ کے کہ آپ قورمہ تھوڑی کھانا ہے، بھائی کس نسل کا ہے، گوشت اچھا ہے کہ نہیں ہے، ہڈی ان کی اچھی ہے کہ نہیں ہے، جو پرانے محاورے تھے، ہڈی کیا قورمہ کھانا ہے کیا کہ ہڈی اچھی ہے کہ نہیں اچھی؟ تو ہڈی کے معنی یہ نہیں ہے کہ دیکھ لیں چوڑی ہے کہ پتلی ہے، ہڈی کے معنی یہ ہے کہ نسب دیکھیے۔ نسب میں سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے بہت غور طلب بات ہے شریعت کے اندر، واللہ خدا جانے چونکہ خدائی تو خدا ہے، اب کچھ کہہ تو سکتے نہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اسے تو پتہ نا کہ یہ شیعہ آنے والے ہیں امریکہ کے اندر، اسے خبر تو ہے نا، لہذا یہ شرط رکھی نسب میں، اولین شرط یہ ہے نسب دیکھیے اس لیے کہ حلال زادہ ہو، حرام زادہ نہ ہو۔ اور یہاں تک کی روایات ہیں کہ حرام زادے سے پرہیز کرو، حتی الامکان ولو نسلین و نسلین و نسلین، یعنی چند نسلوں تک بھی پرہیز کرنے کا ہے۔ بھئی پہلے والے تو کرنا ہی ہے، حرام زادے سے آپ درست نہیں ہے، نسب صحیح ہونا چاہیے، اور اگر وہ حرام زادہ 2 نسلوں کے بعد ہے بیچارہ، خود حلال زادہ ہے، دادا یا پردادا حرام زادہ تھا، تو یہاں تک کہ بھی لوگ جو ہے پرہیز کرتے ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے بلو، البتہ یہ مستحبات میں سے ہے، استحبابات میں سے ہے، لیکن اصل جو ہے وہ حرام زادہ نہیں ہونا چاہیے، حلال زادہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو کتنی بڑی بحثیں ہیں، تو مشرک ہی تھا ابھی، اور بیچ میں یہ بھی پھاٹ پڑا کہ آپ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ مشکلوں کو جو ہے بہت قاعدے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے پیش ہے، ہم کو ان کے درمیان زندگی کر رہے ہیں، آپ جن کے ساتھ سماج میں اجتماع میں ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیے آپ، یہ ایک دوسرے کو سیٹسفیکشن دینے کی صحیح کوشش مت کیجیے، واللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ آج کل ہمارے سماج میں ہے، ان کو ڈسکرپشن دے رہے ہیں، وہ تو مومن ہو گئے، تو اسلام لے آیا، وہ تو یہ ہے، اس کا نسب تو ہم نے 7 پشت تک پڑھ لیا تھا، شجرہ ہم جانتے ہیں، یعنی اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ٹوپی کس کو پہنانا چاہتے ہیں؟ بھئی آپ کس کو پہنا رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے ساتھ یہ حساب و کتاب کر رہے ہیں، آپ کی نسل خراب ہو رہی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور ان نسل کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے جواب دے آپ وہاں ہوں گے. اے بیچارے جو بیٹھنے والے ان کو کیا ہے، انہوں تو 2 جملے سنے، ہنسے، ٹھٹا اڑایا، باہر نکلے، ان کا ہو خدا جانے اپنی بلا سے کیا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرو، چند 2 نان اور 4 بوٹیاں تو ملی گئی اپنے کو، کر لیا انہوں نے شادی، ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن آپ خود انصافاً نفس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس نسل کو تباہ کیا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کے جو ہیں جواب دہ ہیں. اور دیکھیے بحث آگے نہیں بڑھانا چاہتا، بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور نہ اس کی ضرورت ہے بات کو. بس یہ ہے کہ جو جہاں ہے بالکل اطمینان سے رہے اور اپنا تحفظ کرے، اپنے بچوں کی تحفظ کرے، تربیت کرے، صحیح کرے، کوشش کرے، پیغام پہنچائے اور نظام کو دے. اور جو بچے بڑھ رہے ہیں، پل رہے ہیں، وہ بھی قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کے حکم کو مانیں. جو قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، کیوں منع کر رہا ہے، وجہ بھی بیان کر رہا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ وجہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال کچھ باطنی چیز ہے اس کے اندر. خود ہی قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. چونکہ یہ مشرک و مشرکات جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، جہنم لے جانے والے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ. اور اللہ جو یہ حکم بتا رہا ہے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جا رہا ہے اور مغفرت کی طرف لے جا رہا ہے. گزشتہ باتوں کو آپ یاد کیجئے اور دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے خدا، کہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے. یعنی یہ لوگ جو ہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. مشرک سے پیدا اولاد جنت نہیں جا سکتی، وہ جہنم جائے گی. اب جو بھی معنی ہو، میں معنی نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے مصادیق تراشے گئے اس کے، اس سے کیا کیا مراد ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ مشرک سے یہ مومن کا عقد درست نہیں ہے، حرامزادہ ہو گیا نا بچہ. اب اس کے بعد یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اب کیا وجہ سے لے جا رہے ہیں؟ یہ پیدائش کی وجہ سے لے جا رہے ہیں یا تربیت کی وجہ سے لے جا رہے ہیں؟ نظام تربیت مشرک ظاہر ہے کہ شرک سکھائے گا. جو اس کے کچھ دن پہلے سے پڑھا تھا آپ کو ہم نے کہ جو ہے وہ کافر کر لے گا، مشرک کر لے گا، یہودی بنائے گا، عیسائی بنائے گا، مجوسی بنائے گا. تو ظاہر ہے جب مشرک اپنی اولاد کو مشرک کرے گا تو مشرک کی جگہ کہاں ہے؟ جہنمی تو ہے. این المشرک، مشرک کہاں جانے والا ہے؟ تو یہ جو بتائیں جہنم. قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم جہنم بھیجیں گے. 4 قسم کے لوگ ہیں، یا مشرک ہیں، یا منافق ہیں، یا کافر ہیں، یا مومن ہیں. 4 ہی ہیں اور چاروں کا بھرپور طریقے سے اللہ نے اعلان کیا ہوا. مومن جنت لے جائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم يدخلون فی الجنہ، ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے. کافرین کے لیے اس نے کہہ دیا جہنم، مشرکین کے لیے کہا جہنم. بلکہ اس نے یہ کہا ہے، کافر کا نام نہیں لیا. ممکن ہے کہ شاید صدق دل سے کافر جو ہے وہ اقرار کر لے آخری وقت اور اس کو توبہ اس کی قبول ہو جائے وہاں. لیکن مشرک کے لیے صاحب کا لَن يَغْفَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشے گا نہیں مشرکوں. مشرک کو خدا مغفرت اس کی قبول نہیں کرے گا. جتنا اس نے زور مشرک پر دیا ہے اتنا کافر پر نہیں دیا ہے. اور آیات موجود ہیں اتنی. لیکن بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے اور وہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نظام ازدواج میں آپ کی زندگی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ بہت سے مسائل ہیں اس کے تحت جو میں سب کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ چند جملے فضائل بھی ہو جائیں. ہر تقریر کے آخر میں فضیلت میں پڑھ دیتا ہوں
صرف اس لیے کہ مجلس جو ہے وہ مجلس ہو جائے، ثواب بھی ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نظام ازدواج میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم آہنگی ہو، جہاں تک امکان ہو، حتی الامکان۔ جو امکان میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، جیسے بس میں نہیں تھا رسول اللہ کے جتنا بس میں تھا اتنا تلاشا انہوں نے، جو بس میں نہیں اسے نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کو حکم ہو گیا کہ ان کو بھی تو سب کو رکھنا پڑا۔ نظام ازدواج میں یہ بھی بتانے کے لیے کہ کتنے قسم کی عورتوں کو کیسے رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک زندگی اور سیرت ہے نا۔ عجیب و غریب میں نے ایک روایت دیکھی کہ حضرت سے پوچھ رہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان سے اور ان سے، تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ مقام امتحان و ابتلاء میں بھی تو ہے پیغمبر۔ اب اس سے زیادہ کیا بلیغ ہو سکتا ہے کہ نظام زندگی و حیات پیغمبر مقام امتحان و ابتلاء میں بھی تو ہے۔ یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بدترین کے ساتھ تم کیسی زندگی اچھی گزار لے جاؤ گے، تم اس میں بھی گزار کے دکھاؤ تو ہم دیکھیں۔ لہذا یہ مقام ابتلاء بھی تو ہے۔ بہرحال دیکھیں آپ، نظام جہاں تک اقتدار میں ہے، قوت میں ہے، قدرت میں ہے، وہاں تک آپ جو ہیں وہ حفاظت کریں، ورنہ یہ خود قرآن کی آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ الخبیثات للخبیثین۔ اب بتائیے یہاں خباثت کی انتہائی ہے، اب آپ سمجھ لیجئے، ادھر خباثت کی انتہا اور ادھر طہارت کی انتہا، مگر کیا کریں، مجبور ہے، نظام کو بھی دکھانے کو لایا۔ اسی لیے کوئی خاندان آدم سے لے کے خاتم تک کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو مثالی بن سکے انبیاء کا۔ آدم سے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ دھیمے سے سن رہے ہیں اس کو، آدم سے لے کے خاتم تک ایک بھی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جسے مثالی کہا جائے، جو اس لیے کہ جوڑ کا توڑ جو ہے وہ صحیح نہیں، تسلسل درست نہیں، جہاں پر پاکیزہ ہونا چاہیے پاکیزہ نہیں، جہاں پر پاکیزہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر پاکیزہ ہے۔ آپ دیکھیں فرعون کافر ہے، آسیہ مومنہ ہے، کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ کیا نظام عالم کو یہ سیرت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ آخر دور تک آپ کے سامنے نام لے لیا، آدم حوا تھے مگر حوا کی عصمت ثابت نہیں ہے، سارا معصوم ہے، حضرت ابراہیم معصوم ہیں، ڈھونڈے سے ملتے ہیں، لیکن حضرت سارا اور معصوم میں اتنا سب ہونے کے بعد اس کے بعد تاریخ آپ کے سامنے ہے، نظام قدرت آپ کے سامنے ہے کہ آخرش ایک کو نکالنا ہی پڑ گیا، یعنی عصمت تھی مگر عصمت کے باوجود بھی اس دن کی تقریر یاد کیجئے، حسد غلبہ کیا اور آخرت نکالنا پڑ گیا، کہ اسماعیل کو لے کر کے نکلنا پڑ گیا ہاجرہ کو، تو یہ بھی مثالی تو نہ رہ گئی نا، ٹوٹ گئی۔ فقط پوری کائنات بشریت میں اگر آپ تلاشیں تو صرف ایک ہی تاریخی طور پر صرف ایک جوڑا ایسا ہے کہ جس کی زندگی مثال کائنات ہے، انبیاء کے لیے بھی نمونہ ہے، اولیاء کے لیے بھی نمونہ ہے، بشر کے لیے بھی نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، صرف ایک ہی ذات ہے بس۔ دیکھیں آپ ملاحظہ کریں کہ یہ عظمت کتنی ہے، اور وہ بھی لوگ چاہ رہے تھے کہ نہ ہونے پائے۔ ہر شخص جو ہے اپنی دشمنی نکالنے پر لگا تھا، اور بھائی لکھتے تو ہیں نا کہ پیغمبر سے پہلے خدیجہ کو بہت سے پیغامات دیے گئے تھے اور سب کو خدیجہ نے ٹھوکر آیا تھا، تو سب کو بدلہ لینا تھا، لہذا خدیجہ تو نہیں ہو سکا بیٹی کے ساتھ نہ رشتے لے کر کے بڑھے آگے بڑھے، ہم کریں ہم آئیں۔ کچھ اور قریب دار تھے، ان کا کہ ہمیں تم کیوں ہم آئیں، ان کا تم کیوں ہم ہیں، ہر ایک نے بڑھا، اپنے اپنے پیغامات لے کے آئے، لیکن قدرت کی آواز آئی، جبریل کو بھیجا کہ محمد سے کہہ دو کہ علی کا عقد ہم نے زہرا کے ساتھ کیا اور زہرا کا عقد میں نے علی کے ساتھ کیا، اور وجہ بھی بتائی کیوں، اس لیے کہ نور کا پیوند نور ہی سے ہو سکتا ہے، غیر نور سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے مجھے نہیں پتا ہے کہ خدا نے کیوں یہ کہا، ابھی تو خدا ہی جانے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا یہ عالم، یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، فمن عزاہا فقد عزان، جس نے ان کو اذیت دیا اس نے مجھ کو اذیت دیا، ومن عزانی فقد عزا اللہ، جس نے ہم کو اذیت دیا اس نے خدا کو اذیت دیا، جس نے خدا کو اذیت دیا وہ کافر ہو گیا۔
تو آپ سمجھیں کہ حضرت زہرا تک اذیت دینے والا کفر کی منزل پر ہے. یہ عظمت دیکھیے حضرت زہرا کی، اور نبی کے ٹکڑا ہے، اور نبی سید المرسلین ہے، سید الکائنات ہے، سب سے افضل الکائنات ہے، یعنی ہر ذرہ سے افضل ہے. تو اب سیدہ بھی سب سے افضل ہے نا. سیدہ کے مقابل میں اب کوئی نہیں آ سکتا، کہ اس لیے کہ جو نبی ہے وہ سیدہ ہے. جتنے سے نبی افضل ہے، آدم سے نبی افضل، نوح سے نبی افضل، ابراہیم سے نبی افضل، موسیٰ سے نبی افضل، عیسیٰ سے نبی افضل، تو سیدہ بھی سب سے افضل ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کسی ایک میں اتنی گنجائش نہیں ہے. نہ آدم کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمسر ہونے کے قابل ہو. پیغمبر تمام پیغمبر ہی ہے اس کے بعد ہمسر ہونے کے قابل ہو حضرت زہرا کے. کوئی ایک نبی نہیں ہے جو ہمسری کر سکے حضرت زہرا. لا کفو، اصلاً کفو نہیں ہے کوئی. حتیٰ من آدم الى آخر من دونہ، نہ آدم کے علاوہ. آپ سوچیں جب انبیاء میں کوئی نہیں ہے جو زہرا کی ہمسری کر سکے، جو کر رہے ہیں آپ، انبیاء میں کوئی نہیں ہے جو زہرا کی ہمسری کر سکے، تو پھر یہ انسان کیسے بن سکتے ہیں ہمسری کے لیے؟ انبیاء میں کوئی نہیں ہے. اور اگر اسی کو میں پلٹ دوں اپنے لفظوں میں کہ ہمارا جب زوجہ کی ہمسری کرنے میں کوئی نہیں ہے مقابل، تو شوہر کی ہمسری کرنے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ بھائی جب زہرا کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا ہے تو علی کا کون مقابل نکل سکتا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے خود ہی فرمایا ہے کہ کوئی نہیں ہے الا علی، سوائے علی کے. علی کی ذات. بات کیا ہے؟ مزاج کی ہم آہنگی. عصمت قدے میں ڈھونڈا گیا ہے. اگر کوئی بیوی معصوم گزری ہے تو اگر معصوم مرد نہیں ملا تو ایسے ہی چلی گئی ہے، اللہ نے عقد نہیں کیا. تاریخ شاہد ہے. حضرت مریم معصومہ تھی، معصوم مرد نہیں ملا تو عقد نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ مزاج میں ہم آہنگی اگر تلاش کیا جائے تو مقام عصمت میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو فاطمہ کے مزاج سے اپنے مزاج کو ملا سکتا. صرف ایک ہی ذات تھی یہ جو فاطمہ کے مزاج سے اپنے مزاج کو ملا دیا، اور اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ جس طرح سے افضل کائنات حضرت رسول اکرم ہے، فاطمہ زہرا ہیں، اسی طرح تو اتنا ہی وزن رکھنے والی حضرت سیدہ ہیں، اور جتنا وہ ہیں اتنا ہی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. اور یہ شاید صادق خدمات کا نتیجہ ہو. ہم تو یہ سوچتے ہیں، تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ اللہ کا حکم تھا یا اللہ جانے یہ کیوں حضرت جواب دیا نور کا رشتہ نور سے. بھائی نور تو اپنی جگہ پر وہ جانے خلق کو کرنے والا ہے، لیکن مجھے تو یہ دکھ رہا ہے کہ ابو طالب کی خالص یہ نتیجہ خدمت ہے، اور خدیجہ کی خالص نتیجہ خدمت ہے کہ ان کو ایک بیٹی دے دیا تھا، ان کو ایک بیٹا دے دیا تھا، اور دونوں کے ملاپ سے قیامت تک کے لیے انصار دین پیدا کر دیا. صلوات محمد برائے سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات. اب دیکھیں زندگی کی انتہا ہے. عقد اس لیے ہے کہ اس کا کوئی جواب و بدل نہیں، اور یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آ سکے مقابل میں ہمسری کے لائق ہو. اور وہاں کا عالم یہ ہے کہ نظام خلقت اس دن بتایا تھا آپ کو، یہ نور کی خاصیت ہے کہ جب نور مادے پہ آتا ہے تو مادہ چٹکنے لگتا ہے. وہاں تک لایا تھا نا آپ کو. اور یہ نشانی ہے کہ یہاں پر بھی نزول ہے، وہاں پر بھی نزول ہے. ان کا نزول کعبے میں ہے، یہ کعبے میں نازل ہوئے، اور وہاں قرآن کا نزول قلب پیغمبر پر ہے. اسی طریقے سے زہرا کا نزول بھی قلب پیغمبر پر ہے. تبھی یہ اشارہ کیا فاطمہ تو بلۃ منی، فاطمہ میرے جگر کی ٹکڑا ہے، میرے قلب کا حصہ ہے. فاطمہ میرا قلب ہے، وہ قلب جو میرے دو پہلو کے درمیان ہے. فاطمہ میری روح ہے، وہ روح جو میرے دو پہلو کے درمیان قلب میں سمایا ہوا ہے. یہ عظمت حضرت زہرا ہے نا. انسانیت کی انتہا ہے کہ یہاں پر تمام تر انسانیت اپنے تمام تر قوت اخلاقیات کے گھٹنے ٹیک دے. وہ ایک شخصیت پیدا ہوئی ہے کہ جس کی عظمت یہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب دو ذاتیں میں آپس میں کمالات مساوی نہیں ہوتے
تو پھر ان کے یہاں نفرتیں پیدا ہوتی، اور جب نفرتیں ہوتی ہیں تو طلاق چلتا ہے۔ یہ طلاق کا نظام آیا کیوں؟ اس لیے کہ نفرت ہے۔ 3 ہی طلاق اسلام نے دی ہیں۔ ایک طلاق یہ ہے کہ عورت کی طرف سے، اگر عورت کو نفرت پیدا ہو گئی مرد سے تو طلاق، اس کو خلو بولتے ہیں۔ ایک طلاق یہ ہے مرد کی طرف سے، مرد کو اگر نفرت پیدا ہو گئی عورت سے تو یہ طلاق ہے۔ ایک یہ ہے کہ طرفین، دونوں طرف سے نفرت ہے، اس کو مبارات بولتے ہیں۔ یعنی یہ کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں رہنا چاہتے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں، دونوں کی طرف سے ہے۔ اس کے معنی نفرت پر بنیاد ہے طلاق کی۔ اور نفرت پیدا کب ہوگی؟ جب ہم آہنگی کمالات و مزاج نہ ہو سکے، تبھی نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں نظام عصمتی ہے، یہ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، وہ ولایت اولیاء کے مالک ہیں، دونوں کا نظام کمالات مساوی ہے۔ ایک ہی نور کے 14 اجزاء ہیں، تو جو ان میں حقیقت ہے وہی ان میں حقیقت ہے۔ نہ ان کو ان سے نفرت ہو سکتی ہے، نہ ان کو ان سے نفرت ہو سکتی ہے۔ جو ان میں محبت ہے وہ ان میں محبت ہے، جو ان میں عشق الہی ہے وہی ان میں عشق الہی ہے۔ لہذا زندگی مثالی ہو گئی۔ تاریخ بشریت میں ایسی زندگی ہی نہیں ملی تھی۔ اگر آپ تلاشیں، پیغمبر نے بہت باکمال بیوی ڈھونڈا تو ایک حضرت خدیجہ مل سکیں، اس کے علاوہ کے حالات آپ کو معلوم ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں علی ابن ابی طالب کے گھر کا یہ عطیہ رہا ہے، اور شاید یہ حضرت سیدہ کا جو ہے وہ چھوڑا ہوا ایک سیرت کا نمونہ ہے کہ وہ بیوی آ کے جس گھر میں قدم رکھ دی، اس گھر کے مزاج کو اتنا بلند کر دیا کہ آنے والی جتنی ازواج جائیں وہ سب نے سیرت سیدہ پر عمل کیا۔ تاریخیں شاہد ہیں کہ اس تمام ائمہ میں آپ کو مل جائے گا، علی کی تاریخ میں ایک طلاق آپ نہیں لا سکتے۔ اگر علی کے منہ سے لفظ طلاق نکلا صرف 2 جگہ پر، توجہ کریں آپ، بس صرف 2 جگہ پر، اپنی ازواج کے لیے نہیں نکلا ہے۔ ایک وہاں نکلا جب سامنے آ گئی کہ اب لوٹتی ہوگی جو نبی نے کہا تھا وہ کروں، یہ ایک طلاق ہے۔ اور ایک طلاق مسلح پہ نکلا، یا دنیا غری غیری قد طلقت ثلاثا، اے دنیا تجھ کو میں نے 3 طلاق دی ہے۔ بس علی نے طلاق کسی عورت کو نہیں دیا۔ تاریخ عقد علی میں اور جتنی بیویاں ہیں، 7 بیویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان سب میں اول سید زہرا ہیں، اور سیدہ کے بعد کی جتنی بیویاں آئیں، علی کے دنیا سے جاتے وقت صرف 3 بیویاں زندہ تھیں، اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعد شہادت امیر المومنین ان بیویوں نے کسی سے عقد نہیں کیا اور گھر سے باہر نہیں نکلی، اپنی جگہ پر رہیں، یہاں تک کہ بیٹا اتنی بڑی مصیبت میں نکلا مدینے سے کربلا جانے کے لیے، ام البنین نے تمنا تک نہیں کی، بلکہ یہ کہا میرے آقا نے مجھے حکم دیا تھا کہ جا کے مدینے میں رہنا، تو میں یہیں رہوں گی، میں یہاں سے دعا کروں گی تمہارے لیے۔ آپ اندازہ کریں نظام فطرت عقد اور طلاق جو کچھ بھی ہے اس میں مبرہ ذات علی ابن ابی طالب کی نکلتی ہے۔ یہی ایک نمونہ واقعی ہے کائنات کے لیے اور اصل نمونہ ہے۔ ہم سب کو اللہ توفیق عنایت فرمائے کہ ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کا چرخہ چلائیں۔ بار الہ سب کو توفیق عنایت فرمائے، اپنے بال بچوں کو اسی کی ترغیب دلائیں کہ جو ان کی سیرت تھی اسی سیرت پر ہم قائم و دائم رہیں۔ تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عنایت فرمائے کہ وہ اپنی سیدہ عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی بھرپور طریقے سے صحیح اور کوشش کریں۔ مردوں کو یہ توفیق ہو، لڑکوں کو یہ توفیق ہو کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسنین کے تمام تر سیرت پر گامزن رہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے عوام جتنے ہیں وہ سب بہت سالم و صحیح ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں یہ توفیق عنایت فرما کہ اس طرح کی بیماریاں جو آئی ہیں وہ خارج ہو جائیں اور سماج سے دور ہو جائیں اور نیک و صالح قرار پائیں۔ ان کی اولادیں صحیح و سالم پیدا ہوں، ان کے دلوں میں، ان کی اولادوں کے دلوں میں، ان کی نسلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزین فرمائے۔ بار الہ قیامت تک شیعان علی، محبان علی کی اولادوں میں اور نسلوں میں تو حب علی ڈال دے۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء صلوات۔